السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ بڑا آج پاکستان کی سیاست کا بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بڑا ڈیفرنٹ ڈے ہے۔ تو میں یہی دیکھ رہا تھا، یہی آج کے وی لاگ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا راستہ تو بڑا صاف ہے، اور خان صاحب تو ہر روز ایک بہتر سے بہتر، پاپولر سے پاپولر، شہرت سے شہرت، میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، تو یہ پتہ نہیں کہاں خان صاحب راستے میں بھٹک رہے ہیں، کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، وہ اداروں کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور میری اپنی رائے میں یہ سیدھی سیدھی حکومت کے لیے ایک سمجھ لیں ایک سونے کی وہ ایک ان کے پاس ایک پنجرہ ہے جس میں خان خود بخود بند ہوتا جا رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب جو ان کا اصل ڈیسٹینیشن تھی، جو اس اصل ڈائریکشن تھی، اگر آپ غور کریں جب عمران خان اپنی عدم اعتماد سے نکلا ہے، اور عمران کا جو پاپولیرٹی وہ مارچ سے شروع ہوئی ہے، اس سال کی میں بات کر رہا ہوں، جب لاسٹ ڈیز جناب کے وزیر اعظم کہتے جب عمران خان نے کہا کہ میں جی جلسہ کرنے لگا ہوں، اور جلسے میں کہا کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے، میں لیٹر دکھانے لگا ہوں، میں عوام کے لیے آیا ہوں، میں ایک حقیقی آزادی کے لیے آیا ہوں، میں پاکستان کی بہتری کے لیے آیا ہوں، تو لوگوں نے اتنا پیار دیا، اتنا ریئیکشن آیا لوگوں میں، اتنے لوگوں کے لیے ایک فیلنگ آئی کہ یار یہ لیڈر ہے۔ میں جو عمران کے چاہنے والے ہیں ان کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، تو ایک اچھی خاصی اگر آپ 4 مہینے دیکھیں تو اس میں دیکھ رہا ہوں کنسسٹنٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں بات کر رہا ہوں، میں نے آج تک کوئی اتنا کنسسٹنٹ رائز نہیں دیکھی۔ میں نے ذوالفقار علی بھٹو بہت چھوٹا تھا، میری میموری میں ہے، مگر وہ اس طرح 4 مہینے میں نہیں اوپر آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عملی جو پالیٹکس تھی وہ ایک قسم کی 65 میں شروع کی، اور ہوتے 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 وہ 71 تک اس کو 4-5 سال لگے وہ وزیر اعظم بنتے، ایک پاپولر موڈ بناتے۔ تو خان نے تو کمال کر دیے 4 مہینے میں، اس نے کہتے ہیں کہ ایک جو انرجی نکالی، کوئی جلسوں کی ایک بمبارڈمنٹ ہو گئی، اور لوگوں کو ایک اتنا سوشل میڈیا کا استعمال، باقی میڈیا کا استعمال، ہر جگہ بریکنگ نیوز، ہر وقت جلسہ۔ میرے اپنے بھی بے شمار ایز اے پرسن میں سمجھتا ہوں بے شمار فلاں ہیں عمران خان میں، مگر میرے سارے سوچنے کے باوجود عمران واز اینڈ از دا موسٹ پاپولر مین ان پاکستان ان ٹرمز آف پالیٹکس۔ اس کے لیے کوئی مجھے نہیں شک کہ اگر پاکستان میں اگر الیکشن ہو کسی وقت بھی، آج کے اس کانٹیکس میں بات کروں تو عمران ہر صورت جیتا ہے۔ مگر آج کا جو دن آیا وہ بڑا ہی عجیب و غریب آیا۔ کل خان صاحب نے فیصل آباد میں تقریر کر دی، اور تقریر میں انہوں نے فرما دیا کہ جناب یہ زرداری اور نواز شریف اپنی مرضی کا ایک آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی فرما دیا کہ وہ ایک ایسا آرمی چیف سے ڈرتے ہیں جو صحیح محب وطن ہو، تگڑا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کمزور آرمی چیف دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی ایک کنفیوزنگ کام کر دیا۔ خان نے اچھی خاصی جو ڈائریکشن تھی اپنی، جو لائن اینڈ لینتھ پہ ان کو وکٹیں مل رہی تھی، اور بڑی تیزی سے وکٹیں مل رہی تھی، ایسے آ بیل مجھے مار والا کام کیا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو صرف اور صرف فائدہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنی سمجھدار حکومت ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو آج سب سے بڑا واقعہ ہے، کیونکہ جلسہ تو کل کا تھا، وہ ہے خواجہ آصف۔ خواجہ آصف نے فوراً آ کے دکان لگا دی، انہوں نے کہا بھاجی کہ دیکھو نا جی یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے، اب تو ہم نے پہلے چھوٹے موٹے ہم قانونی کارروائی کر رہے تھے، اب ہم سخت کارروائی کریں گے، اور آپ کارروائی دیکھیں گے، اب جو پارٹی ہے وہ ساری بھاگ جائیں گی۔ اب آپ دیکھ لیں جو حکومت، آپ عمران خان کو پتہ نہیں کس نے یہ اس طرح کی ایڈوائز کی ہے کہ آپ پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ پہ توہین عدالت کا مقدمہ ہے، عدالت نے آپ کو بلایا ہوا کہ باجی آپ نے ہماری توہین کی ہے، پھر الیکشن کمیشن نے آپ کو نوٹس کیا کہ آپ نے ہماری بھی توہین کی ہے، یہ بھی ہو گیا، پھر توشہ خانہ کا بھی آپ پہ قصہ ہے۔ تو اگر آپ چلیں تو آپ کے تو اتنے مقدمے ہیں، آپ انہی سے نبڑ لیں تو بڑی بات ہے۔ اب آپ کے اس کے بعد یہ پکی رپورٹس تھیں کہ حکومت بڑی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، کہ یہ شوکت ترین کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وزیر خزانہ پنجاب اور کے پی کے وزیر خزانہ کو کہا گیا کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ ہم آپ کو وہ جو صوبوں کا پیسہ ہے وہ نہیں ہم دیں گے، ہم پیسے نہیں دیں گے فیڈرل حکومت کو تاکہ آئی ایم ایف بھاگ جائے۔ تو انہوں نے سیدھا شور ڈال دیا، انہوں نے حکومت نے بڑا سیریسلی اس پہ کام ہو رہا تھا اس دوران کہ جناب یہ ایک غداری کا مقدمہ بنتا ہے، آپ نے ریاست کے خلاف سوچا ہے، آپ نے پاکستان کے خلاف سوچا ہے کہ یہاں اس کو پیسے نہ ملیں، یہ ڈیفالٹ ہو جائے، لہٰذا یہ عمران خان کے کہنے پہ ہوا ہے۔ شوکت ترین جو سابق وزیر خزانہ ہے اور 2 جو موجودہ وزیر خزانہ ہے، یہ پاکستان کے خلاف اور سیدھا غداری۔ اب غداری کے مقدموں کی تو یہ حکومت سیل لگانے کو تیار بیٹھی ہے، اس میں آپ نے ایک اور نو بول کرا دیے۔ اب آپ نے جو سچویشن پیدا کی ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ جس نے اٹھانے کی کوشش کی وہ خواجہ آصف ہے۔ اس نے کہا ہم آگے جا رہے ہیں، اور جناب آگے مجھے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان پہ ڈیفینیٹلی
اس کو وہ جانے نہیں دیں گے. وہ کیوں نہیں جانے دیں گے؟ اس کی بالکل سمپل ریزن ہے. ان کے لیے تو بڑا سمپل ہے. ایک انتہائی پاپولر پولیٹیکل مین جس کو وہ روک ہی نہیں پا رہے, جس کی پاپولیرٹی ان سے روک ہی نہیں رہی, نہ اس کو وہ میڈیا میں مقابلہ کر پا رہے ہیں, نہ سوشل میڈیا پہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, نہ وہ باتوں میں آپ سے برابر آپ کر پا رہے ہیں. آپ جلسے کرتے ہیں, اس لیول کے جلسے نہیں ہوتے. حالانکہ عمران خان ایک خاص باتیں ہیں بار بار ریپیٹ کرتا جا رہا ہے, مگر جس شہر جاتا ہے وہ پاپولر ہو رہا ہے. اس کے باوجود آپ کے ہاتھ میں تو سونے کی چڑیا آ گئی. سونے کی چڑیا کیا ہے کہ جی یہ جو عمران خان ہے نا, یہ ریاست کے بھی خلاف ہے, اداروں کے خلاف ہے, اور ہم کیونکہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں, لہٰذا یہ تو کیس بنے گا اس پہ بغاوت کا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب اگر جو پاکستان کی آواز بنے رہتے جو ہیں, وہ اگر وہ پاکستان کے مسائل پہ آئیں, پاکستان کے لوگوں کے دکھوں پہ آئیں, پاکستان کے لوگوں کے جو فرسٹریشن ہے جو ان سائڈ ایک تہ در تہ بڑھتی جا رہی ہیں, اگر وہ اس میں دیں تو میرا حال ہے عمران کو کون روک سکتا ہے؟ دنیا کی طاقت. یہ میری عقل کہہ رہی ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی نیوٹرل. میں نہ عمران کے حق میں ہوں نہ مخالف. میں ایز اے شہری بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ ایک ڈائریکشن سے ہٹ رہے ہیں. ایک وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم کا اپنا کام ہے, اس کو پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ جناب وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائے. اور اس وقت اگر اتحادی حکومت ہے اور دو سب سے بڑے اس میں لوگ ہیں, ایک پیپلز پارٹی, ایک پی ایم ایل این ہے, اور ان کے قائدین ہیں جس میں اپنا نواز شریف ہے اور دوسری طرف زرداری ہے, تو بھی وزیر اعظم جب اس حکومت نے ان اتحادیوں نے لگانا ہے تو یہی دو لوگ بندے بتائیں گے نا کہ جو سینئر, جب ان کو ایک لسٹ ملے گی آرمی کی طرف سے, دفاعی محکمہ دفاع کی طرف سے کہ یہ جی ہمارے پاس سینئر جی لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, اس میں سے آپ ایک کا نام بتا دیں, تو یہی لوگ کریں گے. تو اس میں مجھے کوئی ایسی انہونی ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے جس پہ ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں مشکل میں جانا چاہیے, کیونکہ ہر لیفٹیننٹ جو جنرل ہوتا ہے وہ ایک پروسیس سے آتا ہے. 25 سے 35 سال وہ لگاتا ہے, وہ ایک پورے پروسیس سے اس مقام پہ پہنچتا ہے, 3 اسٹار جنرل بنتا ہے. اس 3 اسٹار میں ایک نے آرمی چیف بننا ہے جو 4 اسٹار بن جاتا ہے. تو مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. آپ دوسری سائڈ دیکھ لیں. میں آج ہی تھوڑا سا دیکھ رہا تھا, میں نے سر پکڑ لیا. یہ ہے عمران خان جہاں پہ اگر مجھے نظر ہے جو سلام نے پاکستان سے ساتھ کیا, تو اس کی جو فگرز میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. 14 لاکھ آپ کے جو گھر تباہ ہو گئے, اور اس وقت جو انٹرنیشنل ادارے بتا رہے ہیں 30 لاکھ پاکستانی بچوں کی جو لائف ہے وہ تھریٹن ہے بیکاز آف دس. ان کو شک ہے, ان کو خطرہ ہے کہ ان کی صحت, ان کی بیماری اتنی ہے گی کہ 30 لاکھ پاکستانی بچے چلے جائیں گے. 3.5 کروڑ کے قریب پاکستانی جو ہے نا اس سے متاثر ہیں. کچھ 60,000 کلومیٹر کا جو فاصلے ہیں, جو ایریا پاکستان کا وہ رابطے کا ہے, اس میں سڑکیں شامل ہیں. ساری نہیں میں کہہ رہا, وہاں آنا جانا نہیں ہو رہا, وہاں پانی کھڑا ہے. آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا. پھر سب سے بڑی جو دیکھیں ہماری ٹریجڈی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2015 میں جب 2010 میں سیلاب آیا تو نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان ایک بنا تھا 2015 سے 2025. اس پلان کے تحت ہم نے پلان کرنا تھا وفاقی حکومت نے کہ ہم آنے والے وقتوں میں سیلاب کو کس طرح روکیں گے. 7 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک اس پلان کی وفاقی حکومت تک پہنچا نہیں, اس نے اپروول ہی نہیں دی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اب پاکستان جل رہا ہے, پاکستان پریشان ہے. اور اب یہ بھی نیا ایک آرگومنٹ آ گیا کہ 15 سے 25 بلین ڈالر کا اس سیلاب سے نقصان ہوا ہے. 2010 میں 15 سے 10 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے, اور یہ 2010 کے جو پانی ہم نے ضائع کیا اس کی ویلیو 10 بلین ڈالر تھی. اب جو پانی ضائع ہوگا, جو اتنا قیمتی پانی ہے, جو فریش واٹر تھا, جو گلیشیئر سے آیا, بارشوں سے آیا, جو ہم نے ضائع کر دیا, تباہ کر دیا, اس کی ویلیو بھی 15 بلین ڈالر ہے. تو ہماری اکانومی کو 15 سے 20 بلین ڈالر کا نقصان ہوا, 15-20 ڈالر کا پانی مارا گیا, 30-35 بلین ڈالر کا ہم نقصان کر کے بیٹھے ہیں. 3-3.5 کروڑ لوگ جان زندگی موت کے عذاب میں پھنسے ہیں. 14 لاکھ گھر ٹوٹ گئے ہیں, اور آپ جناب کس جگہ آپ کہاں کے کہاں پہنچے ہیں. آپ ادھر آئیں, آپ پکڑیں بنگلہ دیش کی مثال لے لیں. بنگلہ دیش میں آج سے پہلے جب پہلے سیلاب آئے ہیں, ان کی جو ہسٹری بتاتی ہے, وہاں سے 1970 کے سیلاب میں 3 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی تھی. اب ان کے سینکڑوں میں ہو گئے, یعنی کہ 1970 میں جب ان کا سیلاب ہوا ہے 3 لاکھ لوگ اس دنیا سے گئے. اب جو ان کے سیلاب آتے ہیں انہوں نے اتنا اچھا آرگنائز کیا کہ ان کی اب 200-300-400 سے اوپر نہیں جانے دیتے. اور اکانومسٹ کو میں پڑھ رہا تھا, اکانومسٹ نے پاکستان کو ایڈوائز کیا کہ بھائی بنگلہ دیش سے سیکھو کہ سیلاب کو کس طرح نبڑنا ہے. تو ہم کدھر کے کدھر پھنسے ہیں. ادھر سے اپنا شیخ رشید جو بہت بڑے اتحادی ہیں, اس نے بڑی سیریس بات آج کی ہے. اس نے کہا اگر آپ نے IMF نے آپ کو پیسے دے دیے, آپ ڈیفالٹ سے نہیں بچتے. تو میں نے سوچا کہ آپ ڈیفالٹ سے کیوں نہیں بچتے. تو پیسے لینے کے بعد آج ہی 6 روپے کا ڈالر بڑھا ہے. 500% تو سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو میں نے تھوڑے بہت ڈیٹا کرنے کی کوشش کی کہ 1.7 ارب ڈالر جو ہمیں ملے ہیں, واہ 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 بڑا فائدہ ہو گیا, پاکستان بچ گیا. پاکستان کس نہ بچے گا. 40 سے 45 ارب ڈالر تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, تجارتی ہے سارا ہے.
21 ارب ڈالر تو آپ نے اپنی قسطیں واپس کرنی ہے ایک سال کے اندر جو آپ نے قرضے دنیا سے لیے ہیں. 1.7 بلین لے کے 21 ارب آپ کہاں سے لائیں گے؟ 45 ارب وہ کہاں سے لائیں گے؟ 20 بلین US ڈالر کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمارے پاس جو لین دین ہم کرتے ہیں 20 ارب ڈالر ہمارے پاس کم ہے, اور اس کے بعد جو ہم نے دوسرے بدماش رکھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ختم ہونے پا رہے. وابٹا ہے 2600 ارب روپے کا قرضہ, اس کا ہم نے دینا. آئی پی پیز کو یہ حکومت کے پلے پڑا ہوا ہے. 1600 ارب پڑا ہوا ہے. گیس کا 1200 ارب پڑا ہوا ہے. پی ایس او کا یہ تیل تول ہم خریدتے ہیں ادھار پہ چل رہا ہے. 1600 ارب کا خسارہ ہے ہمارے جو وفاقی ادارے ان کے. تو مجھے بتا دیں اتنے بڑے خسارے سے کون سی حکومت ہے, کون سا ملک ہے جو ڈیفالٹ سے بچے گا؟ ہم صرف ہفتہ 10 دن کا سانس لیں گے, پھر وہ جو ہماری گردن پہ ڈیفالٹ کی چھری ہے وہ وہیں کی وہیں رہے گی. تو میں اینڈ میں یہی کہوں گا کہ خان صاحب چھان دیو اپنی جو آپ کی لائن آف لینتھ ہے, وہ آپ کی لائن آف لینتھ جو تھی وہ پاکستان کے مسائل تھے, پاکستان کی خوب دیں, لوگوں کو اچھا نظام کی باتیں کریں, ان کو پولیٹیکلی جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اسی پہ رہیں. دائیں بائیں جائیں گے تو یہ جن کو آپ چور ڈاکو کہتے ہیں ان کا ہی فائدہ ہوگا, اور ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا آپ کو ٹریپ میں لانا. مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.